شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب سانحہ میں شہید 50 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلمانوں کے لیے ہزاروں افراد کی شرکت ہوئی۔ متاثرین کے دکھ کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا دعائیہ تقریب سے خطاب کہتی ہیں کہ نفرت اور تشدد کے نیوزی لینڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں مل کر تشدد اور نفرت کا خاتمہ کرنا ہے۔ نماز جمعہ کے موقع پر فضا بدستور سوگوار کرائسٹ چرچ کی مساجد پر فائرنگ سے 50 نمازی شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کرائسٹ چرچ میں سانحہ نیوزی لینڈ کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب کے حوالے سے، جہاں پر سانحہ میں شہید 50 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلمانوں کے لیے ہزاروں افراد کی شرکت۔ متاثرین کے دکھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا۔ سانحہ نیوزی لینڈ کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب، شہید 50 افراد کو خراج عقیدت پیش، ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم۔ سانحہ نیوزی لینڈ نے ہمیں عاجز بنا دیا، متحد کر دیا۔ وزیر اعظم کا یادگاری تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ ہم اپنی قوم کے آنسو یاد رکھیں گے، متاثرین کے دکھ کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں نسل پرستی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، دنیا انتہا پسندی سے متاثر ہے، اسے مل کر ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے تقریر کا اختتام السلام علیکم سے کیا۔ السلام علیکم۔ تقریب میں 50 شہیدوں کے نام پکارے گئے تو وزیر اعظم سمیت تمام شرکاء احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تقریب میں متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سانحہ کرائسٹ چرچ میں مساجد پر حملے کے دوران 50 نمازی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اور وزیر اعظم عمران خان آج گوادر کے نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ گوادر شہر سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایئرپورٹ بنایا جائے گا۔ عمران خان کراچی بھی جائیں گے۔ شہر قائد کے لیے اہم پیکج کا اعلان متوقع ہے۔ 2 روزہ گوادر ایکسپو 2019 میں وزیر اعظم شریک ہوں گے۔ وہ اسٹالز کا دورہ بھی کریں گے اور اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہوں گے۔ 2 روزہ ایکسپو میں گوادر کے ہاؤسنگ منصوبوں نے خصوصی رعایتی پیکج متعارف کرائے ہیں۔ قرعہ اندازی کے ذریعے مفت پلاٹس بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج گوادر کے نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ گوادر شہر سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایئرپورٹ بنایا جائے گا۔ عمران خان کراچی بھی جائیں گے۔ شہر قائد کے لیے اہم پیکج کا اعلان متوقع ہے۔ 2 روزہ گوادر ایکسپو 2019 میں وزیر اعظم شریک ہوں گے اور سٹالز کا دورہ بھی کریں گے۔ ساحلی شہر گوادر میں 2 روزہ بین الاقوامی نمائش جاری۔ نمائش کا افتتاح وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی نے کیا۔ نمائش میں گوادر فری پورٹ کا ماڈل لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ نمائش میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں نے 100 سے زائد اسٹالز لگائے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس بین الاقوامی نمائش میں شرکت کے لیے آج گوادر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورہ گوادر کے موقع پر بین الاقوامی ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ اعظم الفت، نیو، کوئٹہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایکنک نے مواصلات اور پاور سیکٹر کے شعبوں میں بڑے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت ایکننگ کا اجلاس ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق کچلاک سے یوب تک 305 کلومیٹر طویل سی بیک مغربی روٹ کو 2 رویہ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مغربی روٹ کے لیے زمین کی خریداری اور تعمیر کے لیے رقم کی منظوری ہوئی اور مغربی روٹ کے لیے فنڈز ترقیاتی پروگرام میں بچت کر کے پورے کیے جائیں گے۔ اور کسی عسکریت پسند گروپ کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی داخلی سلامتی کمیٹی اجلاس میں واضح کر دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان نے بھاری نقصان اٹھایا۔ حکومت نیشنل ایکشن پلان کو اس کے رخ کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے تمام رکاوٹیں ختم کرے گی۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو قومی ایکشن پلان پر اپوزیشن سے رابطے کا ٹاسک دے دیا۔ دوسری جانب پاکستان اور FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ کے درمیان مذاکرات میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔
قومی ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کرائیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت داخلی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے کہا دہشت گردی کی لعنت سے پاکستان نے انسانی جانوں اور املاک کا نقصان اٹھایا۔ نیشنل ایکشن پلان پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا۔ حکومت قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے تمام رکاوٹیں دور کرے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ نے FATF سے متعلق امور اور ایشیا پیسیفک گروپ سے ملاقات پر بریفنگ دی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ماہرین پر مشتمل ورکنگ گروپ بنایا جائے جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اداروں کے درمیان روابط کا کام کرے گا۔ سیکرٹری داخلہ کی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس کو بریفنگ، سائبر سیکیورٹی، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن سے دوبارہ رابطے کی ہدایت کی ہے۔ کہا اپوزیشن جہاں چاہے انہیں بریفنگ دی جائے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر شاہ محمود قریشی بھی اپوزیشن کو قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں بریفنگ دینے کے لیے رضامند ہیں۔ ادھر پاکستان اور FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ کے درمیان 3 روزہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ایشیا پیسیفک گروپ وفد نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے اور قلعہ تنظیموں کے خلاف اقدامات جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی فائنینشیل سروسز کمپنی کیپٹل گروپ کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد، گورنر سندھ عمران اسماعیل، چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون رشید اور سینئر حکام بھی موجود تھے۔ وفد کے سربراہ مائیکل تھالے نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے بہتر حالات اور حکومتی سنجیدگی نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی پیدا کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی پر کیپٹل گروپ کو سراہا اور سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول بنانے کے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نوجوانوں کی اکثریت رکھنے والا 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ اور کراچی کی سڑکوں پر اساتذہ کے ساتھ ناروا سلوک، مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کو پولیس نے لہو لہان کر دیا۔ خواتین اور اساتذہ سمیت درجن اساتذہ زخمی اور کئی گرفتار کر لیے گئے۔ اساتذہ نے سندھ بھر میں تدریسی عمل اور امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ گورنمنٹ سیکنڈری اسکولز ایسوسی ایشن نے آج کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور کے مال روڈ پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے 30 مارچ سے شروع ہونے والا مادھو لال حسین کا عرس بھی چیرنگ کراس پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے لاہور سے چیرنگ کراس پر ہمارے ساتھ دیں گے عطا محمد، جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ دیں گے محمد حماد۔ پہلے ہم لاہور کا رخ کریں گے، وہاں پر ہے عطا محمد۔ عطا بتائیے گا ابھی وہاں پر لاہور کے چیرنگ کراس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا مناظر ہے وہاں پر؟ جی بالکل، جو ہے پروفیسر لیکچرز کا جو دھرنا ہے آج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت یہاں چیرنگ کراس جو ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے تمام قسم کے ٹریفک کے لیے جو روڈ ہے وہ بند رکھا گیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے جب تک ہمارے جو مطالبات نہیں مانے جاتے ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہاں کچھ پروفیسرز میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی آپ کے کیا مطالبات ہیں، کیوں نہیں مانے جا رہے؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے کو مطالبات کوئی بڑے نہیں ہیں، کوئی ہم فنانشیل بینیفٹ کا مطالبہ نہیں کر رہے، تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ نہیں کر رہے، صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو سروسز دی، ہم نے جو جاب کی، اس کے بعد 13 سال بعد ہماری تنخواہ میں سے 25 ہزار 20 ہزار روپیہ کاٹا جا رہا ہے، تو ہماری فیملی ڈسٹرب ہیں۔ تو ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو ہم نے نوکریاں دی ہیں ان کو ہماری تنخواہ ہمیں دی جائے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ جبکہ میں دوسری جانب کیمرہ مین شاہد سے چاہوں گا یہ دکھایا جا سکتا ہے یہاں پر اس وقت کیونکہ کرسیاں خالی دن کا آغاز ہے، یہ لوگ ناشتہ کرنے گئے ہوئے ہیں، اور جبکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ ابھی یہاں پر نہیں پہنچے، وہ ابھی راستوں میں، وہ جیسے ہی پہنچیں گے وہ دوبارہ سے جو ہے اپنے نئے دن کا آغاز کریں گے اور دوبارہ سے جو نعرے بازی ہے اس کا بھی جو ہے آغاز شروع کر دیں گے۔ جبکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ابھی تک جو حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی شخص ان کے مطالبات ماننے کے لیے ان کی جانب نہیں آیا، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے 126 دن تک دھرنا دے دیتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، جب ہم جو ہے اپنے حقوق کے لیے چند لوگ سڑکوں پہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے دھرنا جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تھا محمد، آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ کراچی کا رخ کریں گے جہاں پر محمد حماد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد بتائیے گا آپ کیا وہاں پر مناظر دیکھ رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیں احتجاج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی پریس کلب کے باہر جو ہے اس وقت اساتذہ جو ہے وہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ کل انہوں نے احتجاج مؤخر کیا تھا اور انہوں نے علاج کا اعلان کیا تھا کہ آج جو ہے
सिंध भर में जो है तमाम जो है तदरीसी अमल वो जो है बंद रहेगा और इसके अलावा जो है जो इम्तिहानात है उनका जो है मुकम्मल तौर पर बाकायद किया जाएगा। अभी दिन का आगाज़ है तो अभी जो एहतजाज करने वाले जो इस्तिज़ा हैं वो अभी प्रेस क्लब के बाहर नहीं है। जो है तकरीबन रात बताया गया था कि सुबह 10 बजे के बाद जो है यहाँ पर एक एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। उसके बाद जो है सिंध भर के तमाम असातिज़ा जो है यहाँ पर आकर अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है जब जो असातिज़ा अपने हक़ के लिए अपने मुतालबात के लिए कराची प्रेस क्लब आए और उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज का जो दायरा है वसी करने के लिए वो वज़ीर आला हाउस जाने की तरफ जैसे ही बढ़े हैं तो पुलिस की जानिब से उनके ऊपर शेलिंग की गई। शेलिंग से जो है कई असातिज़ा जो है वो ज़ख्मी हुए जबकि कई असातिज़ा को जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है इस वाक़े का नोटिस लिया गया और तमाम गिरफ़्तार किए गए असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म दिया। जो गिरफ़्तार किए गए असातिज़ा थे उनको रिहा तो कर दिया गया लेकिन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से जो है सिंध भर में तमाम जो है तदरीसी अमल को मुअत्तल रखने का कहा गया और जितने भी जो तमाम सिंध भर में जो पर्चे हो रहे हैं उनका जो है मुकम्मल तौर पर बायकाट करने का ऐलान किया गया और उसके बाद जो है धरना मौखर करने के बाद आज से जो है फ़ैसला किया गया। आज जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है कैंप लगाया जाएगा और उसमें जो है वो अपने मुतालबात का जो है वो जो है सिंध हुकूमत से दोबारा से मुतालबा करेंगे। उनके मुतालबात ये है कि उनको जो है जो उनकी तनख्वाह रोकी हुई है कई माह से वो तनख्वाह दी जाए और जो है इंश्योरेंस उनको जो है वो जारी किया जाए। जी, कराची और लाहौर में असातिज़ा सड़कों पर हैं। अर्ताब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, जो कि हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मोहम्मद हमाद ने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कों पर असातिज़ा से नारवा सलूक भी हमने कल देखा, जिसकी वजह से असातिज़ा जो है वो इंतहाई गम और गुस्से में हमें जो है वो देखने को मिले और आज एक दफ़ा फिर कराची में असातिज़ा जो है वो उसी जोशो खरोश के साथ जो है ना वो जमा हो रहे हैं। जबकि लाहौर में भी ये सूरत हाल है कि स्टेज तो सज गया है लेकिन यह है कि अभी चूँकि सुबह का वक्त है तो वो तादाद असातिज़ा की जमा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से असातिज़ा का रवैया नज़र आ रहा है अब से कुछ देर के बाद एक बड़ी तादाद असातिज़ा की जमा हो जाएगी। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ और शेखुपुरा में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 6 मुसाफिर जान बहक हो गए। 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ और शेखुपुरा में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हुए जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 6 मुसाफिर जान बहक हो गए। खबरें और भी होंगी लेकिन इस आजादाना इस्तेमाल शहादतों के खिलाफ पुलवामा और शोपियां में हड़ताल की जा रही है। सिफारती महाज पर अमेरिका को एक और सुबकी का सामना। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि मसूद अजहर के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी करारदाद आई तो वीटो करेंगे। अमेरिका मसूद अजहर के मामले को पेचीदा कर रहा है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के मामलात में मुदाखलत करना बंद करे। अमेरिका ने बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर गुज़श्ता रोज मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद का मुसवदा सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में जमा करवाया था। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 घंटे तिब्बी मुआयना किया गया। गुर्दों के टेस्ट के लिए खून के नमूने भी लिए गए। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, मुआलिजीन ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत की मौजूदा सूरत हाल, कैफियत और अलामात का जायज़ा लिया। आज भी टेस्ट लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की सरबराही में सीनियर डॉक्टर्स के पैनल ने किया। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स आने पर आइंदा तिब्बी मुआयने का लाएअमल तय किया जाएगा। दूसरी तरफ मरीम नवाज का ट्वीट कहती हैं, नवाज शरीफ का तफसीली मुआयने के बाद टेस्ट कराने पर मशावरत की गई, जबकि एंजाइना के दर्द और गुर्दे के काम करने में खराबी पर मुआलिजीन ने इजहार तशवीश किया। नवाज शरीफ का कल भी शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना होगा। तकलीफ बढ़ने की वजह से मुकम्मल आराम की हदायत की गई है। कैमरामैन हारिस और साथी रिपोर्टर इब्राहिम लक्की के साथ जुबैर साजिद, ढिल्लू, न्यू न्यूज़, लाहौर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में महफूज फैसला भी सुना दिया। नैब को ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसील फराहम करने की हिदायत जारी की। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी फैमिली को बड़ा रिलीफ।
اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ کیس کی آئندہ سماعت 10 اپریل کو ہوگی۔ دوسری جانب میگا منی لانڈرنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب کو اومنی گروپ کے خلاف کیسز کی تفصیل فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر احتساب عدالت میں جعلی اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کا ملزمان آفتاب میمن، جبار میمن، حسن میمن اور شبیر بمبارڈ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری حکومت کے تجویز کردہ نام اپوزیشن کو موصول ہو گئے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کو مشاورت کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ خط میں ممبر بلوچستان اور سندھ کے 3 نام تجویز کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری کا معاملہ۔ وزیراعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف میں بذریعہ خط پہلا رابطہ۔ عمران خان نے سندھ اور بلوچستان کے اراکین کے خالی عہدوں کے لیے خط کے ذریعے 3 نام تجویز کر دیے ہیں۔ وزیراعظم کے پرسنل سیکرٹری کا خط اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں پہنچ گیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب نے خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ وزیراعظم پاکستان نے ممبر بلوچستان کے لیے امان اللہ بلوچ، منیر کاکڑ اور نوید جان بلوچ کے نام تجویز کیے۔ ممبر سندھ کے لیے وزیراعظم نے خالد محمود صدیقی، فاروق ضیاء شیخ اور اقبال محمود کے نام تجویز کر دیے۔ خط میں وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا ہے، جو اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد 2 ناموں کو فائنل کریں گے۔ دوسری جانب سیکرٹری وزیراعظم کی جانب سے لکھے گئے خط پر اپوزیشن لیڈر نے اعتراض کر دیا۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ آئین کے تحت خط براہ راست وزیراعظم کی جانب سے لکھا جانا چاہیے۔ وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سے براہ راست مشاورت کے پابند ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن اراکین کے تقرر کے لیے وزیراعظم خود خط لکھیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو حکومت کو لگ پتہ جائے گا۔ دیکھیے پشاور سے عبدالقیوم آفریدی کی رپورٹ۔ پشاور میں JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کا دارالعلوم ہدایت الاسلام کی گولڈن جوبلی جلسے سے خطاب۔ کہتے ہیں ملک کی نظریاتی اور فطری شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تم نے ہماری معیشت کو قادیانیوں اور مغرب زدہ ماہرین معیشت کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ تم نے بین الاقوامی دباؤ پر فیصلے کیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا حکومت کو تب پتہ چلے گا جب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ہمارا روپیہ بے وقت ہو گیا ہے۔ ہم اس حکومت سے پہلے جو چیز 106 روپے پہ خریدتے تھے، آج ہم وہی چیز 140 روپے پہ خرید رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں 120 دن تک ناچ گانا رچایا گیا، فحاشی اور اوریانی پلانے والوں کو مسترد کرتے ہیں۔ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کھانا کھا لیں؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز۔ اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ پشاور سے خصوصی رپورٹ کر رہے ہیں لحاظ علی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی پولیس اہلکاروں نے کرپشن کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ پولیس میں کانٹریکٹ پر بھرتی کی گئی اہلکار محکمے کے لیے درد سر بن گئے۔ اسپیشل پولیس فورس کے اہلکاروں کا بدتخوری، بلیک میلنگ اور دوسری جرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ حساس اضلاع میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسپیشل پولیس فورس کا قیام 2009 میں عمل میں لایا گیا تھا، جس کے تحت 10,000 اہلکار عارضی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے۔ 30 سے زائد اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ محکمہ پولیس کی جانب سے اسپیشل پولیس فورس کے لیے خصوصی SOPs جاری کی گئی ہے۔ لحاظ علی، نیو نیوز، پشاور۔ اور اب بات کریں گے بلوچستان کی، جو کہ ان دنوں ایران سے آنے والی شدید گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، جس کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ چکا ہے۔ مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے آصف بلوچ۔
कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मिट्टी के तूफान की जद में आ गए। बुध की दरमियानी शब ईरान से दाखिल होने वाली गर्दालू दवाएं कोयटा में दाखिल हो गई। मिट्टी और गर्दालू दवाएं चलने के बायस शहरियों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना। सबसे बड़ी मुश्किल सांस लेने में तकलीफ हो रही है और भी बीमारियां इससे भरे, गले का मर्ज बहुत ज़्यादा है। तूफान के बायस नोशकी, चागी, पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। डॉक्टरों ने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में गर्दालू दवाओं की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि नेशनल हाईवेज पर ड्राइविंग के दौरान शहरियों को एहतियात करने की तलकीन की है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और बेटे की शादी रचानी हो तो सरकारी लवाजमात तो बनते ही हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन तोबा टेक सिंह ने एसपी एडमिन को लेटर लिख दिया। बेटे की शादी के लिए क्या क्या डिमांड्स की गई हैं, बता रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शिराज अपनी इस रिपोर्ट में। एसपी फरूक हुंदल अपने बेटे उमर फरूक हुंदल की शादी रचाने जा रहे हैं, जिसके लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन फरूक हुंदल ने एसपी एडमिन जुबैदा को लेटर लिख दिया, जिसमें पुलिस बैंड और पुलिस की गाड़ियों समेत मुतअद्दिद मराद की डिमांड कर दी गई। लेटर के हवाले से पुलिस अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस अफसरान और एडमिन एसपी जुबैदा ने मौक़िफ़ देने की बजाय सिर्फ मैसेज छोड़ दिया। अब देखना ये होगा पुलिस की जानिब से एसपी फरूक हुंदल के बेटे की शादी के मौका पर उन्हें सरकारी किस कदर मराद दी जाती हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। जनरल केन फ्रैंक मैकनेजी ने अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह का ओहदा संभाल लिया। तब्दीली कमान की तकरीब फ्लोरिडा के मैकडल एयरफोर्स के टेम्पा बेस पर मुनक्किद हुई। जनरल जोसेफ वेटल ने ओहदे का चार्ज जनरल मैकनेजी के हवाले किया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान 4 रोज़ा दौरे पर ट्यूनिस पहुंच गए। इतवार को होने वाले अरब लीग के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और ट्यूनिस के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। ग्वाटेमाला में खूनी ट्रक ने कई जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। तेज रफ्तार ट्रक हुजूम पर चढ़ गया। हादसे में 32 अफराद हलाक और ढेरों जख्मी हो गए। ट्रक की इज्जत में आने वाले लोग एक और हादसे में हलाक होने वाले शख्स के गिर्द जमा थे। ढाका में बुलंद इमारत में आती ज़दगी 24 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। कई अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा है।